یاد رکھیں حضور تو رسول ہیں، حضور تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ حضور تو معصوم ہے، بلکہ حضور سید المعصومین ہے، حضور خاتم المعصومین ہے، حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی اعلان نبوت سے پہلے 37.5 سال گزارے ہیں۔ 37.5 سال آپ کی عمر مبارک ہے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ ان 37.5 سالوں میں کسی ایک واقعہ پر اعتراض کی انگلی تو اٹھا کہ حضرت صدیق اکبر نے معاذ اللہ شراب پی ہے، وہ ڈاکہ زنی کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا کردار دور جاہلیت میں بھی پاکیزہ رہا۔ اس معاشرے میں جتنی خرابیاں موجود تھیں، صدیق اکبر کی سیرت ان خرابیوں سے بچی ہوئی۔ شراب عام ہے، مشروب ہے، عام مشروب کے طور پہ اسے پینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر دور جاہلیت میں بھی شراب سے نفرت کرتے۔ ڈاکہ زنی عام ہے، صدیق اکبر کبھی ڈاکہ زنی میں شامل نہیں ہوئے۔ بے حیائی عام ہے، پر بے حیائی کے اس دور میں بھی صدیق اکبر کا کردار پاکیزہ ہے اور اعلیٰ ہے۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ صحرا ہو اور کوئی پھولوں جیسی زندگی گزار رہا ہو۔ کیا سبب ہے کہ 37.5 سال حضرت صدیق اکبر نے دور جاہلیت میں گزارے ہیں لیکن آپ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا؟ محسوس ہوتا ہے قدرت پہلے دن سے ہی ان کو نبوت کی خلافت کے لیے تیار کر رہی ہے۔ کل کوئی اعتراض کی انگلی نہ اٹھائے کہ نبی کا جو خلیفہ بنا تھا اس میں یہ عیب پایا جاتا تھا۔ نبی معصوم ہیں تو نبی کا خلیفہ محفوظ ہے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دوستی تھی حضور کے ساتھ۔ وہ پہلے ہی حضور کی عظمت کردار کے معترف تھے۔ ایک سفر بھی آپ نے کیا ہے ملک شام کی طرف، اور اس سفر میں ایک راہب نے حضور کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ پیشن گوئی سنی۔ آپ مکے میں آئے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں، امیہ بن ابی سلط ثقفی، اس نے وہ دور جاہلیت میں وہ بھی بت پرستی سے بچا ہوا تھا، طائف کا رہنے والا تھا۔ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتا ہے کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، تمہیں پتا ہے کہ وہ آخری نبی طائف میں آئے گا یا مکے میں آئے گا؟ تم میں سے ہوگا یا ہم میں سے ہوگا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں اس بات کو جانتا کہ آخری نبی تم میں سے ہوگا یا ہم میں سے ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سوال میرے اندر آ گیا۔ پھر آپ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ ورقہ بن نوفل تورات کا عالم تھا، انجیل کا عالم تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ورقہ بن نوفل کے سامنے امیہ بن ابی سلط کا سوال رکھا۔ کہا ورقہ بن نوفل تمہیں پتہ ہے کہ آخری نبی کس علاقے میں آئے گا اور کس قوم میں سے ہوگا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا جو علم میں رکھتا ہوں، تورات اور انجیل کا جتنا علم میں رکھتا ہوں، اس کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا آخری نبی تمہارے قبیلے میں سے ہی ہوگا، قریش میں سے ہی ہوگا، اور اللہ کا آخری نبی اسی علاقے میں مرود مسعود فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد میں نے خواب دیکھا، آسمان میں خوبصورت چاند چمک رہا ہے، پھر اس چاند کے کچھ ٹکڑے ہو گئے اور وہ ٹکڑے ہر گھر کے اندر پہنچ گئے، ہر گھر سے اس چاند کی روشنی نکل رہی۔ پھر میں نے دیکھا وہ ٹکڑے جڑ گئے ہیں اور پورا چاند میری گود میں آ گیا۔ آپ ایک معبر کے پاس گئے، اس کو خواب سنایا، کہ پہلے میں نے دیکھا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے اور بڑا سونا ہے،
پھر میں نے دیکھا اس کے ٹکڑے ہوئے ہر گھر میں اس کا ٹکڑا پہنچا، ہر گھر سے نور نکل رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ اس معبر نے نام پوچھا، قبیلہ پوچھا، شہر پوچھا، اور پھر کہا تمہیں مبارک ہو، اللہ کا آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے، ان کی روشنی ہر گھر میں پہنچے گی، ہر گھر میں ان کا دین پہنچے گا۔ اور یہ جو تم نے دیکھا نا کہ تمہاری گود میں وہ چاند آ گیا ہے، ان کے وصال سے پہلے تم ان کے وزیر ہوگے، ان کے وصال کے بعد تم ان کے خلیفہ ہوگے۔ یہ ایک تعبیر اس معبر نے دی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر تو شب ہجرت ظاہر ہوئی ہے، جب غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں وہ چاند آ گیا۔ خواب آپ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، پر اس کی تعبیر شب ہجرت ظاہر ہو رہی ہے جب آپ غار ثور میں ہیں، آپ کی آغوش ریل کا کام کر رہی ہے، اور وہ نبوت کا چاند آپ کی گود میں۔ شب ہجرت حضور کی سیرت پاک میں 2 راتیں بڑی خاص ہیں، ایک معراج کی رات، ایک ہجرت کی رات۔ معراج کی رات حضور مکہ شریف سے عرش اولا، کعبہ قوسین او ادنا کی خلوتوں میں تشریف لے گئے، معراج کی رات بڑی شان والی۔ اور ہجرت کی رات حضور مکہ سے سفر فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ یہ 2 راتیں حضور کی سیرت میں بڑی اہم ہیں۔ جس رات عرش عظیم کی طرف، کعبہ قوسین کی طرف سفر فرمایا، تو جو ساتھ خادم بن کے گیا ہے وہ فرشتوں کا سردار بن گیا، اور جس نے ہجرت کی رات خدمت کی ہے وہ سارے صحابہ کا سردار بن گیا، وہ امت میں سب سے افضل مقام پہ فائز ہو گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر لے لیں، مجھے ایک نیکی دے دیں جو ہجرت کی رات انہوں نے حضور کی خدمت کی۔ ہمیں کیا پتا وہ رات کتنی اہم رات ہے حضور کی سیرت میں، اور اس رات کی معیت، رفاقت اور خدمت کا مقام کتنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میری ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر لے لیں، اور پتہ ہے آپ کو نیکیاں کتنی ہیں ان کی؟ جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ یہ مشکات شریف میں حدیث، آسمان کے تاروں کے برابر حضرت فاروق اعظم کی نیکی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں، مجھے ہجرت کی رات خدمت والی نیکی دے دیں۔ کتنی بڑی نیکی ہے اس رات حضور کی خدمت کرنا۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور آ گیا جب صحابہ نے یا حضور کو چھوڑنا ہے یا اپنے وطن کو چھوڑنا ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا۔ ہجرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور آ گیا ہے یا حضور کو چھوڑنا ہے یا وطن کو چھوڑنا ہے۔ صحابہ نے وطن چھوڑ دیا ہے، حضور کو نہیں چھوڑا، حضور سے وفا کی، وطن چھوڑ۔ میں نے یہ بات یورپ میں، برطانیہ میں کئی دوستوں سے کی ہے، وطن آپ نے بھی چھوڑا ہے لیکن وطن دنیا کے لیے چھوڑا ہے، دنیا کے لیے وطن چھوڑا ہے، اسباب دنیا کے لیے وطن چھوڑا ہے۔ اگر دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا تو اتنے شوق سے ہی چھوڑتے، جتنے شوق سے آپ پاکستان چھوڑ کے یورپ آئے ہیں یا برطانیہ آئے ہیں۔ دنیا کے لیے تو بڑے شوق سے آپ وطن چھوڑ کے آ گئے، لیکن کیا دین کے لیے بھی اسی شوق سے وطن چھوڑ سکتے ہیں؟ صحابہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں، ہمارے پاس آنکھ ہی نہیں ہم صحابہ کی شان سمجھ سکیں۔ صحابہ کرام وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جنہوں نے دین کی خاطر وطن چھوڑ دیے، گھر بار لٹا دیے۔ ہر صحابی جس نے ہجرت کی ہے، ہجرت کی وجہ سے اس کو فضیلت مل گئی، ہجرت کی وجہ سے اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، بلند درجہ ملے گا۔ ہر مہاجر کو ہجرت کی وجہ سے، فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ نے ہجرت کی ان سب کے لیے درجہ ہے، خاص درجہ ہے، خاص مقام ہے۔ لیکن صدیق اکبر کو ہجرت کا اجر کیسے ملے گا؟ صدیق اکبر نے ہجرت بھی بے مثال کی ہے، کیونکہ صدیق اکبر اکیلے ہجرت نہیں کر رہے، حضور کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔
حضور کی معیت میں ہجرت کر رہے ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کے لیے تیاری شروع کی تو میرے آقا کریم نے ایک دن اشارے میں فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے، انہوں نے اپنا ہجرت کا ارادہ موقوف کر دیا، اونٹنیاں خریدی، ان کی خدمت میں لگ گئے۔ انہیں امید تھی کہ مجھے حضور کے ساتھ ہجرت کی سعادت ملے گی۔ ایک دن اونٹنیوں کو پتے کھلا رہے ہیں اور کہتے ہیں خوب سیر ہو کے کھاؤ، تم سے اللہ کے راستے میں کام لیا جائے گا۔ اونٹنیوں کو پتے بھی کھلا رہے ہیں تو حضور کی نسبت سے ہی کھلا رہے ہیں کہ ان سے میں نے سفر ہجرت میں کام لینا ہے، ان پر حضور تشریف فرما ہوں گے اور سفر فرمائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کائنات کو دیکھتے ہیں تو حضور کی نسبت سے ہی دیکھتے ہیں، یہ حضور کی سواریاں ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں، یہ حضور کے دشمن ہیں۔ وہ جسے دیکھ رہے ہیں حضور کی نسبت سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ عشق صدیق اکبر کیا ہے؟ صدیق اکبر کی سوچ کا محور حضور۔